حالات حاضرہ میں سنت کے اس موضوع کے لحاظ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حکومت کا ٹولہ جو ہے وہ خوش بڑا ہے اور عمران خان مبارک دے رہا ہے قوم کو، اور اپوزیشن وہ سکتے میں ہے، افسردہ ہے، افسوس بڑا ہے، اور تیسرے نمبر پہ قوم ہے جس کو پتہ نہیں کہ خوش ہونا ہے یا ناخوش ہونا ہے، اور یہ تینوں کی حالت ہی بڑی قابل رحم ہے۔ آج تک تم نے ایسا بھی دیکھا کہ جس بندے کی اپنی حکومت جا رہی ہو اور وہ خوشی بنا رہا کہ میں وزیر اعظم نہیں رہا، مبارک ہو، میری حکومت ختم ہو گئی، مبارک ہو، پٹھائیاں باندھی جا رہی ہیں۔ لوگ دلائل تلاش کرتے ہیں کہ فلاں بندہ احمق کیوں ہے، تو ایک بڑی دلیل اس احمق ہونے کی عمران خان کی یہ ہے، یا پی ٹی آئی سارا جو ٹبر ہے، اور دوسری طرف جو جانور باندھے ہوئے ہیں اکٹھے۔ اب بھائی تمہارا مقصد تھا کہ تم اس کو کہتے ہو بھگانا ہے، ہم نے پارلیمنٹ سے بھگانا ہے، تو جب وہ بھاگ گیا ہے تمہیں اس پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ یعنی جب تم 3 سالوں سے کافی دیر سے کہ اس کا راج ختم ہو، یہ بھاگ جائے، مگرو لوے، تو آج تمہیں تو جشن منانا چاہیے تھا۔ تو تصویر دکھائے گی کہ سارے اس طرح جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ کے اندر نعرے لگا رہے ہیں اس وقت، اور یہ سارے جو ہیں ان پر مرگ طاری ہے کہ اب ان کی یہ افسردگی ان کی حماقت کی دلیل ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ سارا ٹولہ پاگل کیوں ہے تو ان کو یہ بتاؤ کہ یہ موقع دیکھو، ان کو اپنی خوشی کے موقع کی خبر نہیں، یہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے، اور قوم بیچاری پر اللہ رحم کرے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں، الا ماشاء اللہ، شاید تاریخ میں کبھی ایسا موقع پہلے گزرا ہو۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ حکومت سے بھاگتا ہوا بھی خوش ہے کہ اس نے ایک نیا فراڈ کر لیا ہے۔ کیا وہ اپنے فراڈ میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ایک اس نے بیانیہ بنا لیا ہے کہ میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں امت مسلمہ کا، اور امریکہ کو بڑا کھٹکتا ہوں، اور امریکہ میرا دشمن ہے، اور امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، اور پوری مسلم امہ میرے پیچھے آ جائے چونکہ میں امریکہ مخالف ہوں۔ یہ اس نے لوگوں کو ایک بیانیہ دیا ہوا ہے جو اپنی جگہ غلط ہے، لیکن وہ خوش ہے کہ چلو اقتدار چلا بھی گیا، لیکن اب میں جلسے کروں گا، میں نئے سرے سے لوگوں کو بے وقوف بناؤں گا، میں پھر سے لوگوں کو چوسنے کے لیے ایک نئے شکار کے لیے میں نے جال بنا لیا۔ یعنی ایک تو اس کے اندر بے وقوفی ہے، پاگل پن خوشی میں، اور دوسرا یہ چھپا ہوا غلط نظریہ ہے، اور اس میں یقیناً امریکہ کی مخالفت پاکستان کے اندر اندرونی معاملات میں یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہی، یہ پہلے سے ہو رہی ہے، اور اس کی پاداش میں ہی ہم الیکشن میں بھی ہارتے ہیں یا دوسرے جو معاملات ہیں۔ اور یہ جو ٹولہ مقابلے میں ہے اپوزیشن کا، ان کا امریکی ایجنٹ ہونا تو وہ بالکل واضح ہے، اور وہ زبان سے انکار بھی نہیں کر رہے، بلکہ ابھی امریکہ کی شانیں بیان کر رہے ہیں کہ ماننی چاہیے بات ورنہ مر جائیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ مگر کیا ایک خط کی بنیاد پر اگر واقعتاً بھی وہ ہو تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ مخالف ہے؟ نہیں مانا جا سکتا۔ جس نے آسیہ ملعونہ کو بھگا کے امریکہ سے داد لی ہو، جس نے اپنی ساری مشینری میں لوگ امریکہ سے منگا کے فٹ کیے ہوں، جس کے کردار کی الف سے لے کر یا تک سارے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہوں، وہ کس طرح امریکہ مخالف ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا یہ پرانا دستور ہے، وہ لونڈے پالتا ہے، بندے تیار کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، اور جب اس گرو کے چیلوں میں سے کوئی اکڑے تو وہ اس کو تھپڑ بھی مار دیتا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جس چیلے کو تھپڑ پڑ گیا ہو بڑا مقدس ہو گیا ہے تب تھپڑ پڑا ہے۔ تو اگر واقعی خط لکھا گیا ہے تو پھر بھی امریکیت وہ پرانی وہ داغ دھلتے تو نہیں، اور ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مثلا کسی نے 90 آرڈر اس کے مانے ہوں امریکہ کے،
اور ایک پر اڑا ہو تو کیا اس اڑنے کی وجہ سے جرم ہے؟ وہ بخشا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر وہ جو فلسفہ لیے خوش ہو رہا ہے اس کی وجہ وضاحت بھی ہمارے پاس ہے کہ جو اپوزیشن افسردہ ہے، مایوس ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملک کے مسائل کے حل سے مخلص نہیں، ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اب مطلقاً جان چھڑانا تو وہ تو چھوٹ گئی ہے، لیکن جو تجوریاں بھرنے کا ان کا دہاڑی لگانے کا منصوبہ تھا اس کی وجہ سے مایوس ہو رہے ہیں۔ تو اصل نعرہ یہ کرتے ہیں بلند کہ ہم عوام کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو وہ تو یعنی جس آفت کو ہٹانا چاہتے تھے ہٹا گئے۔ اب ان کے اپنے مسائل جو ہیں، جو سودے بازیاں کر کے انہوں نے ٹھگ میلہ بنایا ہوا تھا، کہ اب ان سب کو حصہ کہاں سے ملے گا، اور وہ کیسے وہ وقت شاید دور ہو جائے ایسا منتخب ہو کے آنے میں۔ تو یہ ہے یعنی دونوں طرف ہی ایک ہی صورتحال ہے۔ تو قوم کو کیا چاہیے؟ قوم میں جو پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلے دن سے ہم منتخب بھی نہیں ہوا تھا تو ہم اس کے خلاف بول رہے تھے، بلکہ وہ غازی ممتاز حسین قادری شہید ابھی زندہ تھے مدینہ العلم گوجرانوالہ میں نے جو تقریر کی تھی عمران خان لفنگا کہہ کر، تو ہم تو کافی پرانا ہے اس کو جانتے ہیں۔ آج جو ہے وہ اس بنیاد پر اس کی طرف سے یعنی ملک کی جان چھوڑ دینا، قوم کی جان چھوڑ دینا، یہ ایک اچھی چیز ہے، خوشی تو ہے، مگر غم بھی بڑا ہے۔ غم اس کا ہے کہ آگے آئے گا کون، یعنی اس پر کہ آنے والا کوئی رجل رشید نظر نہیں آ رہا۔ یعنی یہ تو ایک ظلم کا دور مکمل ہوا، اسلام دشمنی کا دور مکمل ہوا، کرپشن کے حملوں کا دور مکمل ہوا، عوام کو نچوڑنے اور بے تحاشا مہنگائی کا دور مکمل ہوا۔ خوشی تو تب ہے کہ اب کوئی بندے کا پتر آ کے بیٹھے، لیکن دور تک لگی ہوئی لائن میں ہمیں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی جو لائن میں آگے آگے منہ کر رہے ہیں پھر آنے کے لیے۔ یہ افسوس ہے، یعنی کوئی نہ یہ کہے کہ جلالی صاحب کو بھی اس کے جانے پر افسوس ہے، مجھے اگلے کسی کے صحیح آنے والے کے کوئی توقع نہ ہونا کہ کون آئے گا، کہ اگلا اس سے بھی بڑا آئے گا ظالم، حالات مزید معاذ اللہ خراب ہو جائیں گے، اس سے تو جان چھوٹی۔ لیکن آگے کیا قوم کی تیاری ہے؟ کیا قوم کو ہوش آ گیا ہے کہ پاکستان کے ایوان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جماعت کرائے؟ قوم کو ابھی تک نہیں آیا ہوش، اور ان کے حافظے کمزور ہیں، جو ان کو مار مار کے 2 سال 4 سال وقفہ کرتا ہے، یہ پہلے بھولے ہوئے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور پھر اس کے ارد گرد اس کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہمارا رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں یہ اللہ سے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاکستان کو عادل حکمران عطا فرمائے، اور یہ تمنا بھی ہے کہ کوئی ایسی منصوبہ بندی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کلچر A to Z، یعنی جتنے ارکان اس وقت موجود ہیں اللہ ماشاءاللہ، شاید کوئی ان میں کوئی پاک بندہ رجل رشید ہو، مگر اکثریت جو آگے آگے نظر آ رہی ہے، کوئی ان ساری بھیڑ بکریوں کو کسی جنگل میں جا کے چھوڑنے کا بندوبست ہو جائے، اور کوئی بندے آ کے ایوان میں بیٹھیں، انسان ہوں، اور پھر قرآن و سنت کا علم ہو، وہ پاک باز ہوں، اور پھر پاکستان کا نظام جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہو، کیونکہ اس کو ملک کو ضربیں کھا کھا کر ظالموں کی اس کی چولیں اکھڑ گئی ہیں، اس کے تن بدن کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ صرف اپنی صداقت اور حقانیت پر قائم ہے، اس کو مٹانے میں ظالموں نے کوئی کمی نہیں کی۔ تو اللہ کوئی ایسا عادل صالح حکمران دے کہ جس سے پاکستان کے مسائل حل ہوں،
اور پاکستان امت مسلمہ میں قیادت کر سکے اور ایک اسلام کا بہت بڑا قلعہ ہو۔